باب ورس 33 اور 34 میں خدا کا بندہ یوں فرماتا ہے، جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے صلیب دی، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دانی طرف اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرہ ڈالا۔ اگر ہم اس سیناریو کو امیجن کریں جس میں ہمارے مسیح اس وقت موجود تھے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر زخمی حالت میں ہیں اور کس قدر لوگ ان کو موک اور ہیوملیٹ کر رہے تھے۔ صلیب کے گرد لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کے کپڑوں کو حصوں میں کاٹ کر آپس میں بانٹ رہے تھے۔ اس حالت میں ہونے کے باوجود ان کے منہ سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلام مقدس میں ایک بہت ہی پاورفل اور اہم مومنٹ ہے، صرف اس لیے نہیں کیونکہ مسیح نے معاف کیا، بلکہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود معاف کیا۔ وہ تکلیف جو ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے، جس کو انہوں نے اپنے کندھوں پہ لے لیا تھا، جب ان کو دنیا ریجیکٹ کر رہی تھی اور وہ جان بھی انہی لوگوں کے لیے دے رہے تھے جنہوں نے ان کو دکھ پہنچایا۔ یہ الفاظ صرف معافی کے نہیں بلکہ مسیح کے دل کی گہرائی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو بنا جانے، بنا سمجھے اور بنا یقین کیے خدا سے دور ہیں۔ اور ہمارے لیے اس میں ایک بہت ضروری سبق یہ ہے کہ 2000 سال پہلے کہے ہوئے مسیح کے یہ لفظ صرف ان یہودی سپاہیوں کے لیے نہیں بلکہ میرے، آپ کے اور دنیا کے ہر شخص کے لیے تھے۔ آج دنیا کے بدلتے حالات کے ساتھ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اور زیادہ زندگیاں دن بدن خدا سے دور ہو رہی ہیں، اور جیسے جیسے وقت اینڈ ٹائمز کی طرف جا رہا ہے، ہم جنگوں کی افواہیں، لڑائیاں اور ٹینشنز ملکوں میں پھیلتی ہوئی، سوسائٹیز میں پھیلتی ہوئی اور گھرانوں میں پھیلتی ہوئی اور زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج بھی مسیح کا جملہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں دنیا میں اتنا ہی ایکوریٹ ہے جتنا 2000 سال پہلے تھا۔ دنیا کو گناہ کا بوجھ نہیں پتا، دنیا کو صلیب کی طاقت کا نہیں پتا، اور دنیا کو صحیح معنی میں یہ بھی نہیں پتا کہ مسیح کون ہے۔ اور سوال یہ ہے، جب وہ جانتے ہیں اور جب وہ نہیں جانتے اور ہم جانتے ہیں، تو کیا ہم چپ رہ سکتے ہیں؟ مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ برے ہیں، بلکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ برے ہیں یا ظالم ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اندھیرے میں ہیں اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر ہم دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اور افسیوں کے 4 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی اور وہ اس نادانی کے سبب جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کے سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ آج بھی لوگ ہمارے گرد اندھیرے میں چل رہے ہیں، اور لوگ نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ نہ جاننے کی وجہ سے خدا سے دور ہیں۔ انہوں نے شاید ایک چرچ دیکھا ہے لیکن خدا کا پیار نہیں۔ لیکن ہم جو مسیح کے پیار کو جانتے ہیں، ہم روشنی کے پاس ہیں، اور اس روشنی کو ہمیں صرف محسوس نہیں کرنا بلکہ بانٹنا ہے۔ اتنی سفرنگ میں ہونے کے باوجود مسیح یسوع نے ان زندگیوں پہ فوکس کیا جو بھٹکی ہوئی راہوں پر ہیں۔ انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ اے باپ مجھے چھڑا، بلکہ معافی کی دعا کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسان کا روحانی مستقبل داؤ پر ہے۔ وہ روحوں کو بچانے کے لیے جان دے رہے تھے۔ اگر مسیح کے دل میں صلیب پر ہوتے ہوئے اتنی سیلف لیسنس اور فکر میرے اور آپ کے بچ جانے کے لیے تھی، تو کیا یہ روز ہمارے دل کا حال نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بوجھ ان زندگیوں کے لیے جو مسیح کو نہیں جانتے۔ اور یہ بات گلٹ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ارجنسی کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہیں، تو خاموشی ایک مہربانی نہیں بلکہ ظلم ہے۔ رومیو 10 باب 14 آیت میں کچھ مشکل سوالات ہیں۔ مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اسے کیوں کر دعا مانگے، اور جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا اس پر ایمان کیوں لائے، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کہ وہ تب تک یقین نہیں لا سکتے جب تک کوئی ان کو نہ بتائے، اور وہ کوئی میں اور آپ ہیں۔ یسوع مسیح کی دعا اے باپ ان کو معاف کر ایک مشن کی شروعات تھی، وہ مشن جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بلایا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں،
ان کی آواز، ان کے ہاتھ اور ان کی گواہ کی صورت میں۔ ان کا پیغام اب ہمارے حوالے ہے، اور ایون دو ہمارے پاس سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے ہر وقت، ہمارے پاس سچائی ہے اور خدا کا پاک روح ہے، اور وہ دونوں ہی کافی ہیں۔ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، ایک دستک تھی۔ یسوع کہہ رہے تھے، یہ اندھیرے میں ہیں اور مجھے انہیں روشنی دینی ہے۔ اور اب جب مسیح نے ہمیں اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، کیا ہم ان بہن بھائیوں کو جو کسی بھی وجہ سے خدا سے دور یا اندھیرے میں ہیں، یہ سوچ کر چھوڑ سکتے ہیں کہ وقت آئے گا تو سمجھ جائیں گے؟ یا پھر ہم بھی مسیح کی طرح دعا کریں، محبت دکھائیں اور کلام کی باتوں کو ان تک پہنچائیں؟ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا خداوند یسوع مسیح کی کہانی لکھتے ہیں، لیکن ہم مسیح پر ایمان رکھنے والے وہ 5ویں انجیل ہیں جو صفوں پر نہیں بلکہ زندگی کے انداز، محبت اور دوسروں تک مسیح کو پہنچانے کے طریقے میں لکھے گئے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور دعا کریں اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی معافی کے لیے جو مسیح کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ نہیں جانتے اور ہم جانتے ہیں، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ لاسٹلی، ہم خدا سے وزڈم مانگیں کہ ہم محبت اور سچائی سے اس کا پیغام دنیا تک پہنچا سکیں، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ خدا ہم سب کو